اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ مولا علی کا قول ہے، علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا۔ یقیناً آج کل کا انسان خصوصی طور پر اس کی عقل، اس کا ذہن اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر قسم کے علوم کو حاصل کر سکے چنانچہ لوگوں نے اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنی پسند اور ٹائم اویلیبلٹی کے حساب سے اپنے لیے علم کے مختلف میدان چن لیے ہیں۔ کسی نے میڈیکل سائنس کو اپنا میدان قرار دیا، کسی نے انجینئرنگ کو، کسی نے آرٹس کے سبجیکٹس کو، کسی نے فلسفے کو، کسی نے پولیٹیکل سائنس، علم نفسیات، کیمسٹری، فزکس، کمپیوٹر سائنس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے نزدیک علم ہے، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، ہر وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچائے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ائمہ اطہار، رسول اللہ، اہل بیت کی کیپیسٹی، قابلیت عام انسانوں سے مختلف تھی، اور اسی وجہ سے وہ تمام علوم کے حامل تھے۔ بس لوگوں کا یہ اپنا اپنا ظرف تھا کہ جس کے مطابق وہ سوالات پوچھتے اور علم کے دریا سے سیراب ہوتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کو سب سے زیادہ ائمہ میں موقع ملا علم پھیلانے کا، نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی، اور اس میں دنیاوی علوم میں تمام ہی قسم کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ طب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ طب کا علم اور دین کا علم یہ دو علم ایسے ہیں کہ جو مستحب ہیں، اور دین کا علم تو بہرحال مورد ابتلا امور کے لیے کہ جس میں انسان کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے، واجب بھی ہے۔ اور میڈیکل سائنس ایک ایسا دلچسپ میدان ہے کہ جس میں ہر شخص اپنی طبع آزمائی کرتا ہے، اور ضروری بھی ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ جسم ہے، جسم کے ساتھ بیماریاں لگتی رہتی ہیں، چنانچہ ہر شخص کچھ نہ کچھ میڈیکل کے علم سے وابستہ رہتا ہے۔ طب کے حوالے سے خود طب نبوی میں کافی ریسرچ تحقیق ہوئی، طب صادق، طب رضا، ان علوم، ان میدانوں، ان شخصیات کے حوالے سے طب کے میدان میں بہت ساری احادیثیں وارد ہوئیں۔ حالیہ دور میں ایران میں خصوصی طور پہ یہ ریسرچ کی گئی اور 16,000 احادیثوں کو طب کے حوالے سے دریافت کیا گیا، اور باقاعدہ طب سنتی یا طب اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور آج بھی ایسے ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیسن، ایسٹرن میڈیسن اور اسلامک میڈیسن میں یکساں طور پر طاق ہوتے ہیں، اور اسلامی میڈیسن کو کسی طرح بھی ویسٹرن میڈیسن یا ایلوپیتھک میڈیسن سے کمتر قرار نہیں دیا جاتا۔ آج ہم طب رضا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے نظر کریں گے۔ یہ دراصل ایک خط ہے جو امام رضا علیہ السلام نے عبداللہ بن مامون رشید کو لکھا تھا، کہ جس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ علم طب کے حوالے سے کچھ ہمیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے طویل خط لکھا، جس کو بعد میں خط ذہبیہ یا کتاب ذہب، سونے کا خط یا سونے کی کتاب کا نام دیا گیا، جس کے بارے میں خود عبداللہ بن مامون نے جب خط پڑھا تو یہ کہا کہ یہ خط آب زر، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، عام سیاہی سے نہیں بلکہ سونے سے بنی ہوئی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ خط بحر الانوار کی 14ویں جلد میں بعنوان السماء والعالم کے موجود ہے، جس میں امام نے مختلف غذاؤں کی تاثیر، افادیت پر روشنی ڈالی تھی۔ اس میں سے چند غذاؤں کے بارے میں امام کے ارشادات اور ان کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تقریباً 12 قسم کے کھانے یا غذا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں
اور کرنا چاہیے ان کے بارے میں گفتگو ہوگی مختصراً۔ ماں کا دودھ، سرکہ، انار، شہد، گلاب، زیتون کا تیل، دودھ، گوشت، نمک، مسور کی دال، گرم کھانے کے حوالے سے اور پانی۔ ماں کے دودھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو امام فرماتے ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ میڈیکل سائنس کچھ عرصے پہلے تک ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ یا مینوفیکچرڈ دودھ، آرٹیفیشل ملک، جس میں وہ تمام اجزاء ڈالے جاتے تھے جو ایک ماں کے دودھ میں ہو سکتے ہیں، ریکمنڈ کیا کرتے تھے، لیکن جلد ہی ان کو احساس ہو گیا کہ ماں کی بطن سے، ماں کے وجود سے جو دودھ غذا تشکیل پاتی ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، اور کوئی بھی غذا ماں کے دودھ کا نعم البدل قرار نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ماں کے دودھ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں قوت مدافعت ہے جو کہ عام دودھ میں نہیں۔ اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو الگ سے اگر خریدی جائیں، بنایا جائے ان کو، تو ان کی کاسٹ ہزاروں میں آتی ہے، تو خود دودھ کی کاسٹ ہزاروں میں نہیں ہوتی۔ تو خاص قسم کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ماں کے دودھ میں جو بچے میں ٹرانسفر ہو کے اس میں ایک نیچرل امیونٹی، اسٹرانگ امیونٹی پیدا کرتی ہیں۔ پھر ایک سائیکولوجیکل بانڈنگ ماں کی دودھ کی وجہ سے ماں کی گود میں ہوتی ہے جو کہ ڈبے کے دودھ سے میسر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ماں کا دودھ دانتوں کی بیماری کے لیے، الرجی کے لیے، کاؤ ملک الرجی ایک کامن ڈیزیز ہے جو مائیں اوپر کا دودھ پلاتی ہیں، گائے کا دودھ پلاتی ہیں، ایک خاص قسم کی پروٹین ہوتی ہے جس سے بچے کو الرجی ہو سکتی ہے۔ تو ماں کے دودھ میں یہ معاملہ نہیں، کیونکہ وہ اسپیسیفک ہے فرام ہیومن ٹو ہیومن۔ تو الرجی کے چانس کم ہوتے ہیں، موٹاپے کے چانس کم ہوتے ہیں بچے کے، ڈائبٹیز جو آج کل دیکھ لیں آپ بہت زیادہ کامن ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ پیشنٹ ہیں، ہر 5واں شخص ڈائبٹیز یا پرو ڈائبٹیز کے لیول پر آ چکا ہے، اور غالباً ون آف دا ریزن آف ڈائبٹیز از ناٹ ٹو گیو مدرس ملک۔ بلڈ پریشر کی بیماریاں، اس کے علاوہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کا IQ لیول اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی پلاننگ کے لیے، خود ماں کے حوالے سے، موٹاپے کے لیے، ہڈیوں کا درد، کینسر، ڈپریشن اور بانڈنگ، یہ خود ماں کے لیے بھی سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور کاسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جتنا خرچہ آپ کے اوپر کے دودھ میں ہوتا ہے، باہر کے دودھ میں ہوتا ہے، اتنا خرچہ، بلکہ 25% خرچہ بھی اگر آپ ماں پہ کریں، اس کو اچھی غذائیں دیں، مقوی غذائیں دیں، تو وہ خرچہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ دوسری اہم غذا جس کے بارے میں امام نے توجہ دلائی وہ ہے سرکہ، جس کے بارے میں امام نے فرمایا سرکہ بہترین غذا ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس کے اہل خانہ کبھی محتاج نہ ہوں گے۔ غذا بھی ہے اور فقر کا علاج بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فرمنٹیشن آف ایتھنول سے وجود میں آتا ہے۔ مائلڈ ایسڈ اویلیبلٹی اس میں موجود ہوتی ہے، ایسیٹک ایسڈ واٹر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ کیل مہاسوں کے لیے، پمپلز جو کہ ٹین ایجرز کے چہروں پہ اکثر ہو جاتے ہیں، گردے کی پتھری کے لیے، رینل اسٹون، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، میگرین اور خون کی صفائی کے لیے بہترین غذا ہے سرکہ۔ تیسری غذا جو پھل ہے انار، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک دانہ جنت کا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کبھی کسی کو انار کھانا پڑے تو وہ مکمل انار کھائے، یعنی اس میں سے شیئر نہ کرے۔ اس معاملے میں شیئرنگ از کیئرنگ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، مکمل انار کھائے، کیونکہ کوئی بھی دانہ اس میں ایک دانہ جنت کا ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اثرات ہوتے ہیں غذا کے، اور ایسی غذا جو جنت سے آئی ہو اس کے یقیناً اچھے اثرات ہوں گے۔ خود انار کے بارے میں سورہ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ فرماتا ہے وَكُلُوهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، کہ زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں۔ اور جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت فاکہات یعنی میوہ جات
یا پھل بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 68 فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ اس میں فاکہات یعنی میوہ جات ہیں اور کھجور اور انار ہیں. یعنی کھجور اور انار اتنا اہم پھل ہے کہ جس کو جنت میں بھی رکھا گیا ہے. اور کیوں نہ رکھا جائے کیونکہ یہ خود بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کا پسندیدہ پھل ہے. جب آپ ایک مرتبہ بیمار پڑی تو مولا علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش، بیماری میں آدمی کو کچھ کھانے کا جی چاہتا ہے لیکن آپ نے منع کیا، مولا علی نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ میرا انار کھانے کا جی چاہ رہا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ باہر گئے، مزدوری کی، انار خریدا. جب آئے تو راستے میں ایک فقیر مل گیا جس نے انار مانگا. مولا نے آدھا انار توڑ کے اس کو کھلانا شروع کیا. جب وہ آدھا انار کھا چکا تو اس نے کہا مجھے بقیہ آدھا انار بھی کھانا ہے. مولا نے وہ بھی کھلا دیا. اور خالی ہاتھ جب گھر واپس آئے تو پتہ چلا کہ بی بی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے خوان بھیجا ہے. انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جلد کو صاف کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، کینسر سے بچاؤ کا بہترین پھل ہے، شریانوں کو کھولتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور MI جیسے امراض ہوتے ہیں، اور جس سے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی جو کہ آج کل بہت کامن ہو چکی ہے کی نوبت آ جاتی ہے. تو انار کھا کے آپ دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں. خود ڈائبٹیز کے لیے، جوائنٹ پین کے لیے بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. چوتھی غذا جو امام نے ریکمنڈ کی وہ شہد، کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. یعنی اتنا اہم ہے کہ جب ملے تو ضرور استعمال کرو. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سفینۃ البحار کی حدیث، جو شخص مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ شربت شہد پیے اور خدا سے اس شفا کا تقاضا کرے کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو وہ اسے 70 قسم کی بیماریوں سے شفا بخشے گا. نہ صرف سویٹ ڈش اور سویٹنر اور میٹھے کا نیم البدل، بلکہ ایک ایسی دوا کہ جو 70 قسم کی بیماریوں کا علاج قرار دی گئی ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مصفیٰ سورہ محمد آیت نمبر 15. جنت میں شہد کی صاف نہریں ہوں گی. یعنی اتنا اہم ہے یہ مشروب کہ وہاں پر اس کی نہروں کو جاری کیا گیا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ وہ پہاڑوں پر، درختوں پر اور چھپروں پر یعنی چھتوں پر بلند و بالا جگہ پر اپنے گھر بنائیں. یعنی جس کو اللہ نے حکم دیا ہو گھر بناؤ اور شہد جمع کرو، تو یقیناً وہ کام اور وہ غذا جو اس کام کے نتیجے میں پیدا ہوگی انسان کے لیے شفا اور دوا اور غذا، وہ بھی لذیذ ضرور ہوگی. شہد کی مکھی کے لیے کہا جاتا ہے اس کے 2 معدے ہوتے ہیں. 1 گھنٹے میں تقریباً 150 فروٹس کا یہ جوس نکالتی ہے، نیکٹر نکالتی ہے. اس میں سے یعنی 150 پھولوں میں سے 3 پھولوں کا نیکٹر جوس وہ صرف اپنے لیے استعمال کرتی ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شہد کی مکھی کتنی سیلف لیس ہے. کیا کوئی انسان ایسا دیکھا ہے آپ نے جو 1.5 لاکھ کماتا ہو، جس میں سے فقط 3,000 اپنے لیے رکھتا ہو، باقی 147,000 لوگوں پر، انسانوں پر، مستحقین پر اور غریبوں پہ خرچ کر دے؟ جانور سے سبق سیکھیں. چلیں 1.5 لاکھ میں سے 147 اپنے اوپر خرچ کر لیں اور فقط 3,000 دوسروں پر، لیکن کم از کم اتنا تو خرچ کریں، کچھ تو سیکھیں شہد کی مکھی سے. کہتے ہیں کہ یہ 150 پھولوں کے رس کو ڈھونڈنے کے لیے تقریباً 24 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، اور پوری زندگی میں کم از کم ½ کلو ایک مکھی جو ہے اکیلے تیار کرتی ہے، اور اس دوران وہ 20 لاکھ پھلوں کا رس حاصل کرتی ہے. اس کے اگر فوائد ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امیونٹی بوسٹر ہے، انرجی بوسٹر ہے، مائنر برنز کے لیے افیکٹو ہے، اینٹی فنگل ہے، سلیپنگ ایڈ ہے، نیچرل کف سپریسنٹ ہے کھانسی کے لیے، پروموٹ گروتھ آف بینیفیشل بیکٹیریا، نارمل فلورا جو آپ کی باڈی میں موجود ہوتے ہیں ان کو فلورش کرتی ہے،
جس سے خود امیونٹی پیدا ہوتی ہے. سور تھروٹ کے لیے، الرجی کے لیے اسکن موئسچرائزر بھی ہے. موئسچرائزر اسکن کو جو خشک ہوتی ہے اس کو موئسٹ کرتی ہے، کولیسٹرول کو لو کرتی ہے، اور اٹس اے گڈ سورس آف اینٹی آکسیڈنٹ. اصلی شہد کی امام نے پہچان بھی بتا دی کہ جس کو سونگھنے سے پیاس لگے. گلاب تو نہیں، لیکن گلاب کا کم از کم نیکٹر، اس کا پانی خود جو ہے وہ ایک غذا ہے، ایک دوا ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو گلاب بہت پسند تھا. گلاب کا پانی پینے سے ڈپریشن، سلیپ لیسنس یعنی بے خوابی دور ہوتی ہے، اور جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہوتا ہے. چھٹی غذا جس کے بارے میں امام نے فرمایا وہ زیتون کا تیل ہے. امام کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا 40 دن تک شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے. یہ وہ زیتون ہے کہ جس کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے، والتین والزیتون وطور سینین. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کی مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا. زیتون کے تیل کے بارے میں کہا جاتا ہے انفرٹیلیٹی، بے اولادی کے لیے، جن کی اولاد نہیں ہوتی، بہترین ہے. رنگت کو سفید کرنے کے لیے، بلغم کی صفائی کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، دل کے امراض، صحت مند جلد اور کینسر کے لیے انتہائی مفید. زیتون کا درخت کہتے ہیں کہ 100 سال تک پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. 7ویں غذا دودھ، کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا، شہد کھانا اور دودھ پینا، یہ تینوں چیزیں انسان کے حافظے کو بڑھاتی ہیں. دودھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جس سے جوڑوں کا مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کیور ہوتا ہے، دل کی بیماریاں کیور ہوتی ہیں، ذیابیطس، ڈائبٹیز اور کینسر کے لیے مفید ہے. 8ویں غذا گوشت، کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے، اور جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. بلکہ یہ بھی ایک جگہ آیا ہے روایت میں کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ قرض لے کے گوشت کھائے. اتنا اہم ہے گوشت کھانا. اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے گوشت میں کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایسی پروٹین ہوتی ہیں، وٹامن B12 ہوتا ہے جو عموماً عام غذاؤں میں نہیں پایا جاتا. گوشت میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انرجی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، شارپ میموری کے لیے، آئی سائٹ کے لیے، اسکن ڈیزیزز، ہیلدی ہیئرز کے لیے، اینٹی انفلیمیٹری پروٹین کے طور پر آرتھرائٹس کے مرض میں استعمال ہو سکتا ہے. 9ویں غذا امام کے نزدیک نمک، کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے. اس سے 70 امراض کا دفیہ ہو جاتا ہے جس میں جذام بھی شامل ہے. سالٹ، اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے آپ کو تو ضرور استعمال کریں، اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد نمک چکھنا جو 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ فلوئڈ بیلنس باڈی میں، ٹرانسمیشن آف نرو امپلس، سینسیشن ڈسٹربنس کے لیے، اور ایکسیڈیٹی آف دا سیلز اسپیشلی نیورونز، مسل کریمپس کے لیے، اور نیوٹرینٹ ایبزارپشن کے لیے بہترین ہے. مسور کی دال، کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں مسور 70 انبیاء کی غذا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو پیدا ہوتے ہیں. مسور اور کدو دونوں کے لیے کہا جاتا ہے دل کی نرمی کے لیے بہترین ہے. صرف کدو کے بارے میں کہا جاتا ہے غمگین دل کا سرور ہے اور یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے. گرم کھانے کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پھل ہو، سبزی ہو، گوشت ہو، شوربہ ہو، گرم کھانے کے بارے میں امام فرماتے ہیں کھانا ٹھنڈا کر کے اور پیالے کے کنارے سے کھایا جائے. بلکہ گرم کھانے میں پھونک مارنے کو بھی منع کیا گیا ہے. گرم کھانا جو ہے نہ صرف یہ کہ معدے کی تیزابیت بلکہ میل ڈائجسشن، نظام ہاضمہ میں ڈسٹربنس کا سبب بنتا ہے. 12ویں غذا پانی، جو کہ غذاؤں سے بھی بڑھ کر ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ پانی میں کس چیز کا مزہ ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ پانی جو ہے بے بو، بے ذائقہ
اور بے رنگ ہوتا ہے. امام نے کہا پہلے تو کہا کہ تو نے سوال الجھنے کے لیے پوچھا ہے یا سلجھنے کے لیے. پھر کہا کہ پانی میں حیات کا مزہ ہے، اور یقیناً ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا تعلمون. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا، اور پھر جو ہے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اور آج کل یہ سائنسدان بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پانی کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ جانور، اور نہ ہی نباتات. توس کے پانی، شہر توس کے پانی کے حوالے سے امام نے کہا ہے کہ یہ بھی مقدس ہے، یہ بھی بیماریوں کے لیے جو ہے دفیہ ہے، ایک میڈیسن ہے، اور اس کو گھر میں رکھنا چاہیے، کولر میں، جگ میں، کسی بڑے برتن میں. اور جب یہ کم ہونے لگے تو اس میں مزید پانی ملا دیا جائے. پھر کم ہونے لگے تو پانی ختم ہونے سے پہلے پرانے پانی میں نیا پانی ڈال دیا جائے. اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ پرانا پانی جو کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی انٹینسٹی، افیکٹیویٹی اور پوٹینشیل میں اس کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی بیسک رول ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کا. خود آب زمزم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اسی طرح پینا چاہیے کہ ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نیا پانی اس میں ملا دیا جائے. تو یہ چند غذاؤں کا تعارف، ان کی افادیت، ان کی تاثیر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے طب رضا، طب امام جعفر، طب نبوی سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو غذائیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ دوا کے حوالے سے جن میں تاثیر رکھی ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن غذاؤں کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرمائے. جو روزگار کما رہے ہیں ان کی روزگار میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.